مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ بنایا، حضور کا غلام بنایا، حضور کا امتی بنایا۔ حضرات محترم ربیع الاول کا ماہ مبارک ہے، یہی وجہ ہے کہ جو اس چیز کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام سمجھتے ہیں جو لوگ، وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب کریم کی آمد پر اظہار تشکر رب کی بارگاہ میں کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کی آمد پر خوشی کا اظہار حقیقت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اظہار تشکر ہے۔ حضرات محترم آج صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں عشاق مصطفیٰ رہتے ہیں، غلامان مصطفیٰ رہتے ہیں، محبان مصطفیٰ رہتے ہیں، وہ تمام عشاقان مصطفیٰ، محبان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی کریم کے سچے غلام مختلف شکلوں میں یا ریلیوں کی صورت میں یا جلسوں کی صورت میں یا محافل کی صورت میں یا جلوسوں کی صورت میں یا ریلیوں کی صورت میں، جلسوں کی صورت میں، کسی بھی انداز میں وہ محبوب کریم کا جو میلاد منا رہے ہیں، حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کر رہے ہیں۔ نبی کا میلاد منانا رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے میرے محبوب کل، جب اللہ قرآن میں کل فرماتا ہے تو کل کے بعد عام مضمون نہیں ہوتا، بڑی اہمیت والا مضمون ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی رب نے اگلی بات کرنے سے پہلے کل فرمایا، اے محبوب کہہ دو۔ اللہ کہلوا رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے، یا اللہ کیا کہہ دوں؟ فرمایا کل، ان سے فرما دو بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، جب اللہ کا فضل اور رب کی رحمت آ جائے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اللہ حکم کر رہا ہے کہ جشن منایا کرو۔ حضرات محترم، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر فضل دیا، دولت کی صورت میں فضل، مال کی صورت میں فضل، زمین کی صورت میں فضل، عزت کی صورت میں فضل، شہرت کی صورت میں فضل، کسی کو رب نے رحمت کی صورت میں اس پہ رحمت فرمائی، کسی بھی انداز سے رحمت کا کوئی بھی لہجہ ہو سکتا ہے، لیکن دنیا کی ساری رحمتیں، دنیا کے سارے فضل اس ایک رحمت اور فضل کے نیچے ہیچ ہیں۔ سب سے بڑا رب کا فضل ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا۔ لیکن حضرات محترم، یہ اللہ کے پیارے محبوب کی آمد پر ہدیہ تشکر رب کی بارگاہ میں وہی پیش کر سکتے ہیں جو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان سمجھتے ہیں۔ اللہ نے تو قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں عظمتوں والا رسول بھیج دیا ہے۔ لیکن نہیں حضرات محترم، یہ میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل، یہ حضور نبی کریم کی محبت میں ریلیاں، یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں یہ مختلف جلوس، یہ جلسے صرف وہ لوگ منعقد کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں محبت مصطفیٰ ہے۔ اور میں نے جو آیا مبارک آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اللہ نے اس میں حکم دیا ہے کُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ رب العالمین نے وہ 8 چیزیں گنوائی جن میں سے ایک چیز بھی اگر اس میں سے نکال دو تو بندے کی زندگی نامکمل ہو جاتی ہے۔ کون بندہ ہے جس کی زندگی میں والدین کی اہمیت نہ ہو؟ کون وہ بندہ ہے جس کی زندگی میں اولاد کی اہمیت نہ ہو؟ کون وہ بندہ ہے جس کی زندگی میں ازواج کی اہمیت نہ ہو؟ کون ہے وہ بندہ جس کی زندگی میں بھائیوں کی محبت نہ ہو، رشتہ داروں سے پیار نہ ہو؟ کون ہے وہ بندہ جس کی زندگی مال کے بغیر گزرتی ہو، تجارت کے بغیر ممکن ہو، یا اپنی رہائش کے بغیر ممکن ہو؟ یہ 8 چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے 8 کی 8 گنوائی، فرمایا ان 8 چیزوں سے بڑھ کے میرے محبوب محمد مصطفیٰ سے پیار کرو۔ یا الہ العالمین، یہ تو کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ والدین کے ساتھ تو محبت گزرتی ہے،
اولاد کے ساتھ تو محبت قدرتی ہے، ہم مجبور ہیں ان کے ساتھ پیار کرنے کو، اپنے بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ازواج کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی تجارت کے ساتھ، اپنے مکان کے ساتھ تو قدرتی انس ہوتا ہے بندے کو۔ اللہ فرماتا ہے یہ میں محبت سے منع نہیں کر رہا، والدین سے بھی محبت کرو، میں رب نہیں تمہارے دلوں میں والدین کی خدمت کا جذبہ رکھا ہے، اولاد سے پیار کرو، میں رب نہیں تمہارے دلوں میں پدری شفقت اور ماں کی مامتا کا جذبہ رکھا ہے، بھائیوں سے پیار کرو، میں رب نے تمہارے دلوں میں محبت کا مادہ رکھا ہے، اولاد سے پیار کرو، مال سے پیار کرو، گھر سے پیار کرو، یہ قدرتی امر ہے، ان سے منع نہیں کر رہا، ان سے پیار ضرور کرو، لیکن خبردار میرے محبوب کے ساتھ جو عشق اور پیار کا رشتہ ہے وہ ان 8 چیزوں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق، آقا نامدار کے ساتھ محبت ان تمام چیزوں سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ اب ہر بندے کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ مولانا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ محبت اور عشق یہ ہونا قدرتی امر ہے، یہ بندے کے اختیار میں نہیں، یہ غیر اختیاری ہے، تو بندہ دھکے کے ساتھ ایک ہستی کے ساتھ کیسے محبت کر سکتا ہے؟ آؤ مل کے سوال کرتے ہیں علماء اہل سنت کی بارگاہ میں کہ اے علماء اہل سنت، یہ جو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا اور اللہ کے پیارے محبوب نے اپنی حدیث میں بھی فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی ووالدی والناس اجمعین، کوئی بندہ اتنے تک مومن نہیں ہو سکتا جتنے تک اپنی جان سے، اپنی والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کے میں محمد مصطفیٰ سے محبت نہیں کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبت کرنا یہ غیر اختیاری ہے، یہ بغیر اختیار کے کسی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، یہ دھکے سے بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو علماء اہل سنت فرماتے ہیں یہ ہوتی غیر اختیاری ہے، لیکن جس وجہ سے ہوتی ہے وہ وجہ ڈھونڈنی چاہیے۔ بنیادی طور پر 3 وجوہات ہیں کسی سے پیار، کسی سے محبت، کسی کے ساتھ عشق ہونے کے 3 وجوہات ہیں بنیادی، ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جاتی ہے، یا تو بندہ کسی کے ظاہری حسن و جمال کو دیکھ کے محبت کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں نے جس محبوب کے ساتھ تمہیں محبت کرنے کا حکم دیا ہے، کائنات کا سارا حسن سمٹ جائے تو وہ میرے محبوب کے حسن کا ایک جلوہ بنتا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کے صحابی ہیں، آدھی رات کو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ادھر چاند چمک رہا ہے، ادھر کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کا چہرہ والضحیٰ دیکھتے ہیں، کبھی ٹکٹکی باندھ کے ادھر، کبھی ٹکٹکی باندھ کے ادھر۔ کملی والے نے مسکرا کے پوچھا ہے میرے غلام اے جابر بن سمرہ، کبھی میرا چہرہ دیکھتے ہو، کبھی آسمان کو دیکھتے ہو؟ عرض کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کر یا رسول اللہ، ایک چاند آسمانوں پہ چمک رہا ہے، ایک آفتاب رسالت زمین پر ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ زیادہ حسین ہے یا وہ زیادہ حسین ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر کیا فیصلہ کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انت احسن من القمر، میری نگاہیں تو یہ کہتی ہیں، میرا عشق تو یہ کہتا ہے کہ آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے، بلکہ چاند سے تشبیہ دینا ان کو یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھایاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا کہ حضرت زلیخا کی سہیلیاں جب سامنے آئیں، حسن یوسف جب سامنے نظر آیا، ان کے ہاتھوں میں سیب تھے، چھریوں سے کاٹ رہی تھی، سیب ہاتھوں سے گر گئے، وہ حسن یوسف میں اس قدر محو ہو گئی کہ سیب گر گئے، چھریاں انگلیوں پہ چل رہی ہیں، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، ان کی زبان سے نکلا کہ ہم کوئی بشر نہیں دیکھ رہی ہیں، کوئی
اللہ کا فرشتہ ہے اور ان کی انگلیاں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں اور انہیں کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا. اس قدر حضرت یوسف کے حسن میں محو ہو گئی. تو یا رسول اللہ آپ کا حسن کتنا ہے حضرت یوسف کے سامنے؟ تو حضور نبی کریم مسکرائے. آپ نے فرمایا رب العزت نے میرے حسن کے ایک جلوے کی ایک جھلک حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا حسن مستور کر دیا. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو دیوبند حضرات کے تمام علماء بھی شیخ الحدیث گنتے ہیں اور حدیث میں اپنا استاد سمجھتے ہیں، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کا حسن مستور حسن تھا. کیوں مستور تھا؟ کیوں چھپا ہوا تھا؟ آگے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے غیرت کی وجہ سے میرے محبوب کے حسن کے آگے بشریت کے پردے ڈال دیے تھے. بلکہ اللہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تو عجیب نقشہ کھینچ لیا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ حضرت زلیخا کی سہیلیاں جب حسن یوسف دیکھنے لگی تو ان کو اپنا ہوش نہ رہا، انگلیاں کٹ رہی ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. آپ فرماتے ہیں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، کہ مصر کے اندر حضرت یوسف کا حسن دیکھ کے عورتوں نے انگلیاں کاٹی. آگے جواب دیتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ. ادھر حسن یوسف، ادھر نام، ادھر مصر، ادھر عرب، ادھر مصر کے مرد نہیں، عورتیں جو جلدی مائل ہو جاتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں مردوں کی بنسبت. تو اللہ حضرت نے ایک شعر میں کمال کر دیا. اللہ حضرت نے لکھا کہ حسن یوسف پہ کٹی، وہاں حسن یوسف اور کٹنے والی انگلیاں، اور انگلیاں کن کی؟ عورتوں کی. اور عورتیں بھی عرب کی نہیں، عرب علاقہ سخت ہے، مصر نرم ہے، جذباتی لوگ ہیں مصر والے. مصر کی علاقہ مصر، عرب نہیں مصر، اور مصر کے مرد نہیں، عورتیں، اور کاٹ کیا رہی ہیں؟ انگلیاں. اور سامنے کیا ہے؟ حسن یوسف. اللہ حضرت فرماتے ہیں سار کٹاتے ہیں. ادھر تھا مصر، ادھر ہے عرب، ادھر ہیں عورتیں، ادھر ہے مردان عرب، ادھر ہیں عرب کے مرد، اور ادھر وہ حسن یوسف دیکھ رہی تھی. ادھر یا رسول اللہ تیرا نام ہے اور وہ انگلیاں کٹ رہی تھی، یہاں سر کٹ رہے ہیں. اس حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن، بلکہ عشاق تو فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کا حسن سمٹے تو مصطفیٰ کے قدموں کا تلوہ بنے. اللہ نے ساری کائنات کا حسن اگر سمیٹا، بلکہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری. آدم سے لے کر روح اللہ تک تمام انبیاء کے سارے اوصاف ایک ہستی میں جب رب نے اکٹھے کیے تو وہ محمد بن گیا. تو حضرات محترم اللہ کا قرآن کہتا ہے نبی سے محبت کرو. کس سے زیادہ؟ گھر سے زیادہ؟ کس سے زیادہ؟ کاروبار سے زیادہ؟ کس سے زیادہ؟ تجارت سے زیادہ؟ کس سے زیادہ؟ دکان سے زیادہ؟ کس سے زیادہ؟ رشتہ داروں سے زیادہ؟ کس سے زیادہ؟ اپنے بھائیوں سے زیادہ؟ اپنی ازواج سے زیادہ؟ اپنی اولاد سے زیادہ؟ اپنے والدین سے زیادہ؟ 8 چیزیں اللہ نے ایک آیت میں گنوائی. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ آباء اجداد وَأَبْنَاؤُكُمْ اولاد وَإِخْوَانُكُمْ بھائی وَأَزْوَاجُكُمْ ازواج وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. فرمایا یہ 8 چیزوں کے بغیر تمہاری زندگی مکمل نہیں ہوتی، لیکن ان 8 چیزوں سے بڑھ کے میرے محبوب سے محبت کرو.
یا اللہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کوئی اختیاری فعل ہے؟ فرمایا جن وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے ان میں سے ایک وجہ ہے حسن و جمال۔ ایک وجہ کیا ہے؟ حسن و جمال۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے محبوب کو جو معراج کرایا تو 27 رجب کی آدھی رات کو اس لیے منتخب فرمایا، وہ وقت کہ رب سارے پردے ہٹا کے بشریت کے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا تھا، تو سارا حسن مصطفیٰ، اگر حضور فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دیکھ لیں تو کوئی بھی ہوش میں نہ رہے۔ حضور فرماتے ہیں آنا میرا تو الحق، میں رب کا شیشہ ہوں۔ یہ آپ قرآن کھولتے ہیں نا، پہلا گتے والا صفحہ اور اگلا صفحہ 99 صفتیں ان کے نام وہ اللہ کی، سارا قرآن دوسری طرف پلٹو تو آخری گتا اور اس سے پہلے والا صفحہ 99 نام وہ مصطفیٰ کے، رب کی وہ ساری صفتیں ذاتی، اور رب نے وہ ساری صفتوں کی خیرات ایک ہستی کو عطا فرمائی، تو وہ ہستی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدائے دلوا کرے کوئی۔ حضور کی شخصیت کا ایک ایک پہلو حسین۔ ابھی آج کے دن اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے گورنمنٹ کے حکم پہ تحصیل لیول پہ میلاد کرایا تھا، اس میں میرا خطاب تھا، ابھی میں وہاں سے آ رہا ہوں، تو وہاں میرا خصوصی خطاب میرا ہی تھا، تو وہاں پہ بھی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ کریم کو میرے رب نے کائنات کا ہر حسن اور ہر صفت اور ہر خوبی عطا فرمائی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ایسا حسن ہے کہ کائنات میں جس کو بھی ملا حضور کے صدقے میں ملا۔ تو کسی سے محبت یا تو ہوتی ہے ظاہری حسن و جمال سے، تو محبوب کا ظاہری حسن و جمال یہ ہے کہ کسی کے حسن کی تعریف کو کوئی دنیا کا بندہ کرتا ہے، کوئی دنیا کا بادشاہ کرے گا، کوئی کونسلر کرے گا، کوئی وزیر کرے گا، کوئی مشیر کرے گا۔ محبوب کو رب نے وہ حسن دیا، رب کائنات جو حسن دے رہا ہے وہ رب خود تعریف قرآن میں کر رہا ہے، کبھی فرما رہا ہے والضحیٰ، کبھی فرما رہا ہے واللیل اذا یغشا، کبھی فرما رہا ہے لعمرک، اے میرے محبوب رب کو تیری زندگی کے لمحے لمحے کی قسم ہے۔ ایک وجہ ظاہری حسن و جمال، وہ بھی کائنات کے اندر رب نے جس کو دیا محبوب کا صدقہ دیا۔ دوسری وجہ، اگر کسی سے محبت ہے، ظاہر ہے غیر اختیاری فعل ہے محبت کرنا، تو یہ غیر اختیاری فعل اس وقت کسی سے محبت ہوتی ہے، اگر حسن و جمال نہیں تو پھر اس کا فضل و کمال سامنے ہوگا کہ فلاں کی فضیلت بڑی ہے، کمال بڑا ہے۔ اس میں تو بڑا لمبا عنوان ہے، لیکن میں پوری دیگ میں سے ایک دانہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے کملی والے نے جبریل امین سے پوچھا ہے، جبریل تو حضرت آدم سے لے کر روح اللہ تک ہر نبی کی پکے پاس وہی لے کر آیا ہے، ہر دربار دیکھا ہے، ذرا بتا تو صحیح میرا دربار کیسا لگا؟ جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے شرق سے لے کر غرب تک ساری کائنات میں پھرا ہوں، ہر دربار دیکھا ہے۔ آفاق ہا گردی دیم، آفاق ہا گردی دیم، مہر بتاں برزی دیم، بسیار خوباں دی دیم، تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں تیرے جیا، سونیا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے
کوئی نہیں۔ جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہر دربار دیکھا ہے لیکن آپ جیسا دربار میں جبریل نے کہیں بھی نہیں دیکھا۔ حضرات محترم پھر اگر کسی سے محبت ہو، ظاہر ہے محبت غیر اختیاری فعل ہے، بندہ اپنے اختیار سے نہیں کرتا، لیکن جن وجوہات کی وجہ سے یہ غیر اختیاری فعل ہو جاتا ہے وہ ساری وجوہات اللہ نے اپنے محبوب کی ذات میں رکھ دی ہیں۔ اگر حسن و جمال دیکھنا ہو تو حضور سے بڑھ کے کوئی حسین و جمیل نہیں، فضل و کمال دیکھنا ہو تو ساری کائنات کے تمام انبیاء آپ کے دربار کے گداگر بنتے نظر آتے ہیں۔ اور تیسری وجہ اگر کسی کے آپ حسن اور روپ سے بھی متاثر نہیں ہوئے، ظاہری حسن سے بھی متاثر نہیں ہوئے اور ظاہری فضل و کمال بھی نہیں ہے، تو پھر ایک تیسری وجہ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ محبت کرنے کی کہ جس سے آپ کو محبت ہے وہ اکثر آپ پہ کرم نوازی کرتا ہو، آپ پہ انعامات عطا کرتا ہو، آپ پہ احسانات کرتا ہو، یعنی جود و نوال میں اس کا ثانی نہ ہو۔ تو حضرات محترم پوچھا گیا، میرے نبی نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، اے میرے غلاموں آج میرے ایک سوال کا جواب تو دو۔ عرض کی یا رسول اللہ حکم ہو۔ فرمایا من اجود جودن، ذرا بتاؤ تو صحیح سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ و رسول عالم، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے۔ کملی والے نے ارشاد فرمایا اللہ اجود جودا، ساری کائنات میں سب سے زیادہ سخی اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور رب کے بعد پوری کائنات میں اگر کوئی سخی ہے ثم انا اجود جودا، اللہ رب العالمین کے بعد سب سے بڑا سخی کائنات کے اندر کوئی ہے تو وہ میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ حضرات محترم یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین زندگی میں کوئی اگر چھوٹا چھوٹا سوال ہوتا، معمولی بھی ضرورت ہوتی تو کائنات کے تاجدار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، عرض کرتے یا رسول اللہ فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ میں بخاری شریف کی ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سفر میں تھے کہ راشن پانی ختم ہو گیا، حضرت بلال آتے ہیں یا رسول اللہ جو کھانا دانا تھا ٹوٹل ختم ہو گیا ہے، اب پیچھے کچھ بھی باقی نہیں بچا، نہ پینے کے لیے پانی ہے نہ کھانے کے لیے کھانا ہے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا جتنی چھٹیں یا بوریاں ہیں تمہارے پاس اور پانی کی جتنی چھاگلیں ہیں چمڑے کی، وہ چھاگلیں ایک پیالے میں نچوڑو، چند قطرے ان میں سے نکلیں گے، کوئی تھوڑا سا پانی نکال لو، اور جتنا تمہارے پاس چھٹیں یا بوریاں ہیں ان کو ایسے کر کے گراؤ تاکہ کوئی کونوں میں کھدروں میں اگر کوئی اناج یا کوئی کھجور کی کا کوئی دانہ اگر بچاؤ تو وہ نیچے گر جائے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت بلال فرماتے ہیں میں گیا، میں نے جتنی چھٹیں تھیں وہ ساری کھنگال کے ان کسی کے کونے میں سے ایک کھجور نکلی، کسی کے کونے میں سے 2 کھجوریں نکلی، ٹوٹل 7 کھجوریں لے کر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ 7 کھجوریں ہیں۔ کملی والے نے وہ 7 کھجوریں اپنے ہاتھ کے نیچے رکھیں اور فرمایا بلال کتنا لشکر ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ 1400 بندہ ہے۔ فرمایا ان کو کہو باری باری آتے جاؤ، یہاں بیٹھ کے میرے ہاتھ کے نیچے سے کھجوریں نکال کے کھاتے جاؤ۔ حدیث پاک ہے اور بڑی صحیح حدیث ہے، کوئی کمزور روایت نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سارے بندے کھجوریں کھا کے جا رہے ہیں، میرے دل میں خیال آیا یہ کھجوریں تو 7 تھیں، کم از کم جو میں کھاؤں ان کی گٹھلیاں تو سنبھال لوں، بعد میں گنوں گا کتنی بنتی ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضرت بلال فرماتے ہیں جب سارا لشکر رج کے کھا کے چلا گیا میں بھی رج گیا، میں نے اپنے والی وہ کھجوریں گنی تو وہ گٹھلیاں 54 بنتی تھیں۔ کتنی گٹھلیاں؟
54 गुठलियाँ बनती थी। हज़रात मोहतरम अगर किसी से प्यार करना है, गैर इख्तियारी फ़ेल है, माना गैर इख्तियारी फ़ेल है, लेकिन ये गैर इख्तियारी फ़ेल, ये मोहब्बत किसी न किसी वजह से होती है, या हुस्न जमाल वजह होती है। हुस्न जमाल में भी नबी से बढ़कर कोई नहीं, या फजलो कमाल वजह होती है, फजलो कमाल में भी अंबिया में से भी कोई मेरे नबी से बढ़कर नहीं है। और तीसरी वजह जूदो नवाल होती है। जूदो नवाल इस कायनात के अंदर मेरे रब से के बाद सबसे बड़ा सखी कायनात के अंदर अगर कोई है तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है।